انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف میدان میں۔ پی ٹی آئی کارکنان کا شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج۔ پولیس نے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ کو حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا۔ متعدد خواتین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ سمیت 15 نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج۔ مقدمے میں سڑک بلاک کرنے سمیت دیگر دفعات شامل۔ احتجاج کے باعث شہر کی سڑکوں پر ٹریفک نظام درہم برہم۔ پی ٹی آئی نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کمشنر راولپنڈی کے الزامات کا نوٹس غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ الزامات کی آزادانہ انکوائری کروائی جائے گی۔ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کے حوالے سے حقائق کو سامنے لایا جائے گا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے پریس کانفرنس میں راولپنڈی کے حلقے میں دھاندلی کرنے کے الزامات لگائے تھے۔ مسلم لیگ نون کا کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کو 8 دن بعد دھاندلی کا یاد آیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ کہا کمشنر کے پاس الیکشن نتائج سے متعلق کوئی آئینی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ 4 سال میں ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزدگی پر سیکیورٹی فراہم۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کے ساتھ پولیس کے 4 اسکواڈ، 1 جیمر اور ٹریفک پولیس کا پائلٹ لگا دیا گیا۔ 2 بلٹ پروف گاڑیاں بھی شامل۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی آئی جی پنجاب کے احکامات پر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا استعفیٰ نامنظور۔ مرکزی مجلس شورا نے متفقہ طور پر استعفیٰ مسترد کر دیا۔ دستور کے مطابق سراج الحق بطور امیر اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ اسموگ بن گئی روگ۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 260 تک پہنچ گیا۔ گلبرگ میں AQI 520، مار روڈ 490، جوہر ٹاؤن میں 450 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کے شہریوں کو ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت۔ سردی کم ہو گئی، نمونیا کے حملے کم نہ ہوئے۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا سے 5 بچے جاں بحق۔ صوبہ بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 711 مریض رپورٹ۔ لاہور میں نمونیا کے 6059 کیسز سامنے آ گئے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کیمانہ کی زیر صدارت اجلاس۔ PSL میچز کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے مربوط کریک ڈاؤن کیا جائے گا، CCPO کی ہدایت۔ سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم 2024 15 مارچ سے شروع کرنے کا فیصلہ۔ داخلوں کا ہدف پورا نہ کرنے پر اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تمام اسکولوں کو 10% اضافی داخلوں کا ہدف دیا جائے گا۔ لاہور میں 2,80,000 مزید بچوں کا داخلہ کیا جائے گا۔ نیا تعلیمی سال 1 اپریل سے شروع ہوگا۔ پانچ معروف کمپنیز کی جعلی ادویات تیار ہونے کا انکشاف۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب کی بڑی کارروائی۔ مارکیٹ سے جعلی ادویات قبضے میں لینا شروع کر دی۔ جعلی ادویات تیار کر کے مخصوص بیچ نمبر بھی لگائے گئے۔ جعلی ادویات تیار کرنے والوں کے خلاف FIR درج۔ پاکستان اینیمل ٹریکنگ سسٹم کا آغاز کر دیا گیا۔ نگران صوبائی وزیر کو 1 سال کی محکمہ لائف اسٹاک کی کارکردگی رپورٹ پیش۔ ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ ینگ سلاٹرنگ اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ 256 لائف اسٹاک وہیکلز میں ٹریکرز لگائے گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا حاجیوں کے لیے آسان اقدام۔ DG فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر حج نیوٹریشن گائیڈ منصوبے کا آغاز۔ مفت ٹیسٹنگ، کاؤنسلنگ سمیت حاجیوں کو حج نیوٹریشن کٹس کی فراہمی۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ آگاہی کیمپس لاہور، ملتان، بہاولپور سمیت صوبہ بھر میں لگائے گئے ہیں۔ اور طلباء کی صلاحیتوں کے نکھارنے میں پنجاب کالج پیش کیمپس 2 اور گلبرگ کیمپس 10 میں اسپورٹس اور کلچر ڈے منایا گیا۔
طالبات نے تمام صوبوں کی ثقافت کے رنگ بکھیرے، ایونٹ کو یادگار قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر کھیلوں میں حصہ لینے والی طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔